حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے،
اور بیوقوف کا بھرم۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ منافق وہ ہیں جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔
اشفاق احمد فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو انہیں پورا کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، کیونکہ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ماننے سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ انسان کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو وہ ضرور ٹل سکتا ہے۔ دعا اسی لیے ہوتی ہے کہ آنے والی بلاؤں کو ٹالا جائے۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی، اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامیابیوں کا، سرفرازیوں کا۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار اللہ کی رحمت ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو بے چینی پیدا ہوگی، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا دیکھا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ اللہ جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔
سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ انسان فرعون والی زندگی اور موسیٰ والی آخرت چاہتا ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک ہی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غم کے اندر اللہ کو یاد رکھنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر ادا کرنے والا، یہی تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہو تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔
جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے نقصان کا دکھ دشمنوں کے ساتھ مت کہو کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوئے لاحول کہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو، گناہوں میں نہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے، چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانوں بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوئی بے وقوف شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، عزت دو عزت ملے گی،
صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ زبان کو جھوٹ سے، نگاہ کو خیانت سے، عمل کو ریاکاری سے اور دل کو نفاق سے پاک رکھ۔ پھر یہ زبان اللہ کی تلوار، آنکھیں جمال و جلال کا مرکز، عمل کن فیکون اور دل عرش رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے میرے لیے دعا کرو۔ احسان کرنے، درگزر کرنے اور گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہے: ضرورتوں کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی نیت عرش سے وابستہ ہے۔ جب انسان اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو وہ نیت عرش الہی کے پائے کو حرکت میں لاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارے الفاظ ہماری خاموشی سے بہتر ہیں، تبھی ان کا استعمال کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ جسے ادب کی پستی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں
اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت چھوٹی ہے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن کب تک؟ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ مصیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، آنے والی مصیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے۔ عقل کی زکوٰۃ علم، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے، بچ گئے۔ ہم صرف زبان سے اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں۔ اللہ تو ذات ہے، مقدس اور ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ یقین ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کی یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آدھی رات کی آہ و فغاں کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔
خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں نہ سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کثرت مال کی ہوس میں تم اتنے غرق ہو گئے یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے نہ گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دامن خودداری کی یہی خوبی ہے کہ اس پر پیوند تو ہو سکتے ہیں مگر داغ نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، البتہ فیاض اور سخی نہ ہونا گناہ ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ پرانے دنوں کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے نئے دنوں میں گھن لگ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت نہ دینا درود ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ گناہ کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا سنیماؤں سے بھری ہوئی ہے، اور نیکی کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا نیک ہے۔ آپ اپنی تلاش کا رخ جو بنائیں گے وہی سارا ماحول بنا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بھر آنا درود ہے، آپ کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے، آپ کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے۔
یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑے ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، جلدی نہ کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو۔ بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا، اور جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو۔ مستقبل بڑی الہامی چیز ہے، اس کا اندیشہ نہ کیا کرو۔